آپ کا خوبصورت طریقہ تبلیغ اور طریقہ تدریس ہے، ہم اس سے بڑے متاثر ہیں. کو اپنا تربیت یافتہ فیض یافتہ کوئی اپنا نائب ہمارے علاقے میں بھی آپ اپوائنٹ کر دیں. چنانچہ اسی وجہ سے کوئی ہندوستان کا بہت بڑا کوئی آپ کا عقیدت مند راجہ گیا تھا، اس نے جا کر درخواست کی تو آپ نے اپنے صاحبزادوں کو ہندوستان کے اس دور کے ہندوستان کے لوگوں کی دینی رہنمائی کے لیے وہاں سے بھیجا تھا. اور یہ جہاں کلر کہار میں جائیں تو وہاں ان کے شہزادوں کی قبریں ہیں. وہاں کا کوئی ہندو راجہ تھا، اس نے دیکھا ہمارے علاقے میں یہ مسلمان آ گئے تو یہ دین پھیل جائے گا، تو اس نے ان کو وہاں پر شہید کر دیا. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں پوری دنیا سے، ترکی سے، یہ آذربائیجان سے، مصر سے اور امارات وغیرہ سارے عرب سے، ایران سے، ہند سے لوگ اکتساب فیض کریے جاتے تھے. ہر بندہ لازمی بات نہیں کہ وہ اتنا وہ ویل سیٹلڈ ہو کہ اپنا زاد راہ وہ ساتھ لے کر جا سکے. دین کی طلب میں بہت سارے لوگ گھر سے نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق دے دے گا، کھا لیں گے. تو پھر اس دور کے عمران نے یہ مناسب سمجھا یار یہ لوگ دین کی طلب میں آتے ہیں، انہیں کھانا کھلانا تو بہت بڑا ثواب ہے. تو لوگوں نے حضور کے درویشوں کو اور طالبین حق کو کھانا کھلانا شروع کر دیا. اس طرح امر بالمعروف کی مجلس کے ساتھ یہ کھانے کی عبادت بھی شامل ہو. یہ ہے 11ویں کی حقیقت. اور میں یہ تو سلطان صاحب کا شعر ہے نا کہ بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں کرساں میراں میراں ہوں. مجھے لگتا ہے کہیں نے میں نے پڑھا نہیں ہے، میرا وجدان کہتے ہیں کہ شاید آپ کو کسی بندے نے کہا ہوگا سلطان بابو آپ یار ادھر بغداد جائیں گے وہاں تو روٹی نہیں ملتی ہے. تو آپ نے فرمایا یار جو وہاں سے خیرات ملتی ہے وہ لے لیں گے اور ٹکڑے مانگ کر گزارا کر لیں گے، لیکن حضور غوث اعظم کا فیض کہیں ان چیزوں کی حقیقت میں بھی اترے نا، اعتراض نہ کریں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے جہان کی قطبیت سے مالا مال فرمایا تھا. اور ان کا پڑھنا پڑھانا ہماری طرح بھی نہیں تھا جس طرح کہ میں نے پہلے بیان کیا. ہم تو ہوتے نا اندوں کی طرح، میں نے جب کچھ چیزیں میں نے رٹی پکیجیں پڑھی اسے میں نے اپنے طور پر میں نے بیان کر دیا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں تھے. آپ نے پہلے پڑھا پھر اسے اپلائی کیا اپنے اوپر، تربیت اور مجاہدہ کے زمانے سے گزرے، پھر خود مسند پر نہیں بیٹھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اجازت سے بیٹھے. محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹا میری امت کو میرے دین کی راہ بتایا کرو. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان اجمی آدمی ہو، میں تقریر کروں گا یہ فصحائے عرب کے سامنے تو وہ میری زبان اس طرح کی نہیں ہے، لینگویج نہیں ہے، تو وہ اس میں عیب نکالیں گے. تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے میری زبان اقدس میں 7 بار اپنا لعاب دہان مبارک ڈالا. فرماتے ہیں پھر اس کے بعد حضرت سیدنا حضور شہنشاہ ولایت رضی اللہ تعالیٰ نے 6 بار اپنا لعاب دہان مبارک ڈالا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں میں جب عراق کی جب جامع مسجد میں گیا تو لوگ دڑا دڑ میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے شیخ عبد القادر جیلانی آگے بات کرو. فرماتے جب میں نے بات کیا تو پورے مجمع پر انوار و تجلیات کی بارش برسنے لگی. اور پھر وہ مجلس کیسی ہوتی تھی، کیا بات ہے. قلائد الجواہر میں موجود ہے کہ حضرت علی ہیتی بہت بڑی ایک شخصیت ہیں اپنے دور کے، ہیت کے علاقے کے، انہیں قطب کہا جاتا تھا، ہزاروں مریدین کے اب شیخ تھے. انہیں پتہ چلا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات کا اور ان کے مقامات کا، تو اپنا سب کچھ چھوڑ چھڑا کے بغداد میں آ گئے. جب ان کی مجلس میں آئے تو وہ کچھ دیکھا جو انہوں نے ساری زندگی اپنے شیخ کے پاس نہیں پایا. تو آپ نے اپنے مریدوں کو حضور غوث اعظم کے حوالے کر دیا اور خود مریدوں میں شامل ہو گئے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات فرما رہے ہیں دوران بعض حضرت علی ہیتی انہیں نیند آ گئی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر چھوڑا اور علی ہیتی کے سر پر جا کر ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد علی ہیتی جب اس نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ حضور غوث اعظم میرے سر پہ کھڑے ہیں. شاگرد کے لیے جب استاد کیسا معاملہ ہو تو متحیر ہو جاتا. کہا حضور آپ نے ارشاد فرمایا علی ہیتی ابھی نیند میں تو نے کیا دیکھا؟ کہا میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت کر رہا تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا علی ہیتی جنہیں تو نیند میں دیکھ رہا تھا میں عبد القادر انہیں جاگتے ہوئے ان کی مجلس ایسی ہوتی تھی اس لیے لوگ وطن چھوڑ کر ان کے پاس جاتے تھے. تو آپ نے فرمایا پھر حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں حضور نے تجھے کیا فرمایا؟
حضرت علی ہیتی فرماتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا علی ہیتی عبد القادر کا دامن نہ چھوڑنا. علی یہ مجلس وعظ جو ہوتی ہیں انہی کا نام تو یار 11ویں شریف ہے. ہم کون سا کہتے ہیں جو بندہ 12 تاریخ کو جو بندہ 11ویں کرے وہ بندہ وہ گناہگار ہوتا ہے, اس دن اس کی 11ویں نہیں ہوتی. بس مجلس وعظ ہے, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا ہے. جس دن چاہو اس کے لیے تو دن کا تعین کر لو. جس سے منسوب ہے کہ انہوں نے یہ پیٹرن اپنایا تھا تعلیم امت کے لیے. جہاں جہاں ان کے نائبین پہنچے, ان کے شاگرد پہنچے, ان کے تلامذہ پہنچے, انہوں نے اپنے استادوں والا طریقہ تبلیغ کو اپنا لیا اور تقریباً پوری دنیا میں. اور پھر اتفاق کیسے ہوا؟ یہ پہلے تو ابتدا یہ آپ کا یہ اپنا عوامی طور پر پبلکلی آپ کا یہ طریقہ تعلیم کا یہ آپ کے ذہن میں آیا, جس کے مطابق آپ نے امت کی تعلیم و تربیت کا یہ آغاز فرما دیا. اتفاق پھر ایسا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا سے رخصت فرمانا تھا تو آپ کی وفات کے لیے رب تعالیٰ نے ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہی کو پسند فرمایا. آپ کا عرس مبارک بھی 11 کو ہوتا. اب 11ویں شریف کے ٹوٹل ایلیمنٹس کیا؟ 11ویں شریف 11ویں تو کی مراد ہے؟ اس تو مراد کنجر خانہ ہے, اس تو مراد ڈول ڈمک ہے, اس تو مراد رقص و سرود ہے, اس تو مراد کوئی گالی گلوچ ہے, معاذ اللہ زنا خانہ شراب نوشی ہے. نہیں, 11ویں شریف سے مراد ہے دین اسلام کی تعلیم و تربیت اور آنے والے لوگوں کو رزق حلال سے کھانا کھلانا, اور جو ان اعمال پر اللہ تعالیٰ ثوابات عطا فرمائے ان ثوابات کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور ہدیہ کے پیش کریں. ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے 11ویں شریف. اب دنیا کے کسی مسلک کا کوئی بندہ ان میں سے کسی ایک چیز کو حرام ثابت کر کے بتا کہ امر بالمعروف حرام ہے, نہیں عن المنکر حرام ہے, مسکین کو کھانا کھلانا حرام ہے, عقل ماری گئی. 11ویں شریف تو یہ صرف نام ہے. یہ تو یعنی روزانہ آپ تو یار محافل 2 رکعت کرتے ہیں. اگر اس کا نام اس مدرس کو اگر ہم 11ویں کا نام دے دیں اور آپ کی مدرس کا نام درس حدیث ہو تو وہ آپ کی مدرس جائز ہے اور نام کی وجہ سے یہ چیز حرام ہو گئی. یہاں پر کون بندہ ہے جو یہاں پر وہ بینڈ بجا رہا ہو, کون بندہ ہے جو ڈھول پیٹ رہا ہو, کون بندہ ہے جو یہاں پر ناچ رہا ہو؟ سارے دین تو سیکھ رہے ہیں. اس میں بدعت والی کون سی بات ہے؟ وہ میں گوکی میں آیا تو وہاں کوئی دوسرا جو بندی مسلک کا آدمی تھا, اس نے مجھے 20-25 سال پہلے کی بات, اس نے کہا یہ اپنا 11ویں بدعت ہے. میں آخیا کیوں بدعت ہے؟ یہ حضور کے زمانے سے نہیں سی ہے. میں آخیا یہ 11ویں کے یہ 3 ایلیمنٹ ہیں, کسی ایک چیز کو بدعت ثابت کر کے بتا دو. کہتے ہیں جناب ایسے ٹھیک ہے. تو میں آخیا اس ایسے کرنے ہیں, اگر ایسے ٹھیک ہے تو ایسے ایسے کرنے ہیں. آج تک میں نے اپنے مشائخ کو کسی مجلس 11ویں شریف میں کوئی خلاف شرع کام کرتے نہیں دیکھا, بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو 11ویں شریف میں حرام کا پیسہ لینا بھی قبول نہیں کیا. ہم جس شیخ کی 11ویں دیتی ہے نا, خلیفہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی, خلیفہ مستنجد باللہ, اشرفیوں کی 2 تھیلیاں لے کر بطور نذرانہ کی حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس تیرے نذرانے کی عادت نہیں ہے. کہا جناب خانقاہ میں فقیروں پر خرچ کر دینا. آپ نے فرمایا یہ جن لوگوں کا مال ہے, جن کا حق ہے, انہیں واپس کر دو, مجھے تیرے ایسے نذرانے کی حاجت نہیں. اس نے کہا جناب یہ ٹھیک ہے, میرا حلال کا یہ مال ہے. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قلائد الجواہر میں لکھا ہے فَعَصَرَهَا فَصَالَ مِنْهَا الدَّمْ. آپ نے انہیں نچوڑا تو اس میں سے خون بہنے لگا. آپ نے فرمایا عبد القادر حرام کا مال اپنے درویشوں کو نہیں کھلاتا. یہ 11ویں ہے. حرام کے مال سے 11ویں نہیں ہوتی. اصال ثواب کے لیے بھی کچھ سٹینڈرڈز ہیں, کچھ معیارات ہیں. اصال ثواب میں اس کے لیے صرف یہ بھی بتایا گیا کہ اصال ثواب کے حوالے سے, ختم شریف کے حوالے سے آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں جی کتنے لکھے ہے, جی کتنے لکھے ہے. اصال ثواب یہ امت کے لیے بخاری میں, مسلم میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کے حوالے سے بڑی مشہور حدیث ہے. اور مرنے والوں کے بعد ان کے لیے دعائیں کرنا پوری امت میں تقریباً مروج ہے.
نماز جنازہ بھی اسی کی ایک صورت ہے. مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے کبھی حج کیے جاتے ہیں، کبھی عمرے کیے جاتے ہیں، کبھی ان کے نام کی مسجدیں بنوائی جاتی ہیں، ان کے نام کے نال اور کنویں کھدوائے جاتے ہیں، ان کے نام کے لوگوں کو کھانے کھلائے جاتے ہیں، کبھی قرآن پڑھا جاتا. اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے زمانے میں ایصال ثواب کی تقریباً 27 مختلف شکلیں جاری تھیں. پوچھیں ایصال ثواب کے لیے مرنے والوں کے لیے قربانی کرنا جائز ہے؟ کہیں کہ جائز ہے. تو یہ ایصال ثواب ہی تو ہے. بھئی تیرا دادا فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، تو کہتا ہے یہ بکرا میں اس کے لیے ذبح کر رہا ہوں، تو یہ ذبح تو کرے گا، اس تک پہنچ جائے گا. ہاں پہنچے گا. حضور نے فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 قربانیاں کی. ان کے شاگردوں نے پوچھا حضور قربانی تو ایک واجب ہے. آپ نے فرمایا مجھے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے علی میں بھی ہمیشہ 2 قربانیاں کرتا رہوں، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے. تو بھی ہمیشہ 2 کرنا ہے، ایک اپنے لیے اور ایک میرے لیے. اسی کا نام تو یار ایصال ثواب ہے. اور یہ مشکات سارے مسالک کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. وہابی سے پڑھاتے ہیں، سلفیہ سے پڑھاتے ہیں، دیوبندی پڑھاتے ہیں، ہم بریلوی بھی سے پڑھاتے ہیں. اس میں یہ حدیث موجود ہے. بلکہ میں نے علامہ شبیر عثمانی کی کتاب دیکھی ہے فتح الملم، اس نے کہا کہ یہ تو تواتر سے یہ ثابت ہے ایصال ثواب. اور علامہ صدیق حسن مفالی یہ اہل حدیث مکتبہ کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتابیں دیکھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ایصال ثواب جائز ہے. ایصال ثواب امت کا یہ مرنے والوں کا یہ زندہ لوگوں پر حق ہے، اس میں حق تلفی نہ کرے. لیکن یہ میں اس بات کا بہر جو اس میں کہیں جو افراط و تفریط ہے نا اس سے بچنا چاہیے. آج کل لوگ فرائض نہیں ادا کرتے اور وہ یہ ختمات شریف کی محفل میں 100 دیگ پکا دیتے ہیں. میں اس بات کا قائل ہوں، فرائض پہلے نوافل بعد. لوگ 11ویں شریف کی محفل منعقد کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے. میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. میں کہتا ہوں فرائض پہلے نوافل بعد. نوافل تتمہ ہے عبادات کا، اصل عبادات تو فرائض ہے. میرے بھائی تو اگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے یہ محبت کا دعویٰ کر کے اور ان کے یعنی محبت میں تو یہ 100 لوگوں کو جمع کرتا ہے، ان کے لیے کسی عالم کو تو انوائٹ کرتا ہے اور تو ان کے لیے دین کا ایک باب سکھا دیتا ہے، تو یہ دین کا ایک باب سکھانا یہ تو بہت بڑی نیکی ہے. حضرت ابو ذر غفاری کو حضور نے فرمایا تھا یا ابا ذر، ترغیب میں یہ حدیث موجود ہے، یا ابا ذر لان تغدو فتتعلم بابا من العلم خیر لک من ان تصلی 1000 رکعہ. اے ابو ذر اگر تو صرف کسی دن میں دین کا ایک باب سیکھ لے تو یہ تیرے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. تو جس بندے نے یہ اہتمام کیا بھائی آصف گجر، اس نے اپنے لیے جتنے بندے یہ سیکھ رہے ہیں، ہر بندے کی اخلاص نیت کی شرط ہے، ہر بندے کی تعداد کے ساتھ 1000 نوافل کو ضرب دے کر اتنا سے ایصال ثواب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. اس میں کون سی بات بھی ممنوع ہے؟ آنے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، سارے مسلک پڑھتے ہیں. اسیاں نے قرآن خانی ہونے اسیاں نے کل خانی ہونے جی قرآن خانی، تو قرآن خانی تو سارے کرتے ہیں. مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں، اپنوں کے لیے بھی کرتے ہیں. کال کے بعد طارق جمیل صاحب نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے قرآن خوانی کروں گا. سب کرتے ہیں، صرف یہ سنیوں پر یہ اعتراض ہے. یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فار ایور ایک تبلیغی سلسلہ ہے اور حضور کے فیضان کی ترسیل کا بھی سلسلہ، ٹرانسفر آف فیض، یہ آپ کے فیض و برکات کی ترسیل کا، اسے ٹرانسفر کرنے کا بھی ایک ذریعہ. اور یہ لوگ کچھ بھی کرتے رہیں جب تک یہ نبی کریم علیہ السلام کا ظاہر دین باقی ہے، محبوب کریم علیہ السلام کے باطن کی خیرات بھی حضور کی امت کو ملتی رہے. میں وہ منکر ولایت نہیں ہوں. حضرت امام غزالی فرماتے وہ بندے وہ پہلے سانڈ جی ہوں کوئی نہیں، فرماتے وہ بندہ منکر ولایت ہے. جب تک حضور کی شریعت موجود ہے حضور کی ولایت بھی باقی اور یہ حضور کا فیضان تقسیم ہوتا رہے گا. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا یار اگر تم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو وہ بے نماز نہیں تھے. وہ تھے جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. اے میں کدھر گل کی تو بندے کہنے لگے جی ہے کہ میں ہو سکتا ہے جی پھر وہ تہجد نہیں سی پڑھ دے. تہجد امانت ہوتا ہے سو کے اٹھنا.
میں نے کہا تجھے پتہ نہیں نا، بندہ اگر بیٹھے بیٹھے بغیر ٹیک لگائے اگر صرف اسے اونگ آ جائے تو اس سے نماز تہجد اس کے لیے مباح ہو جاتی ہے، وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے، کیا حرج ہے؟ میں وہ پیچھے گجرات گیا تو وہاں پر ایک ماڈریٹ تھا، بڑا پڑھا لکھا نوجوان، اس نے کہا حضرت میں وہ گیا سرگودے گیا تو وہاں کسی مولوی صاحب نے جمعہ پڑھایا، وہ بڑے فاضل تھے، کسی ادارے کا اس نے نام بھی لیا، اس نے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت بیان کی جی، ان کے بزرگ تھے وہ، انہوں نے کوئی سیب کھا لیا اور سیب کھا کے پھر وہ اس کی معافی کے لیے چل پڑے، آگے بہت دور جا کر ایک باغ ملا، پھر اس کے ساتھ وہ دیکھو، میں نے کہا یار بغداد کا تو ٹمپریچر یہ اباؤٹ 50 ہوتا ہے، وہاں پر یہ سیب کیسے آ گئے؟ ٹھنڈے علاقے کی پیداوار ہے، کوئی بات کرنی ہے کوئی کم از کم کوئی عقل کے قریب کوئی لاجیکلی کوئی بات کیا کرو، مولوی لوگ یہ تم کہاں سے تم کہانیاں سنا لیتے ہو؟ تو وہ تھوڑا کچھ یعنی آج سے 10 سال پہلے اس کی تنخواہ 5-6 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ پاکستان میں تھی۔ میں ان گل بڑے ٹھنڈے دل میں سوچ کے نا میں سن کے میں کیا حضرت اگر اجازت ہوئے تھی تھوڑی جی وضاحت کرا آندھا جی، میں کیا کدی بغداد گئے ہو؟ دے نہیں گیا، میں کیا میں گیا، بغداد میں اگر گرمی اباؤٹ 50 ہوتی ہے تو وہاں پر سردی بھی اسی طرح بہت زیادہ سرد ہوتی ہے۔ دوسرا میں نے کہا یہ تو نے کیسے قیاس کر لیا کہ وہ سیب اسی علاقے کا تھا؟ میں نے کہا ہمارا علاقہ گرم ہے، سندھ گرم ہے، لیکن یہ جتنے پاکستان کی سندھ کے جو دریا ہیں یہ سندھ سے تو نہیں پیدا ہوتے نا، یہ تو ٹھنڈے علاقے سے آتے ہیں۔ تو اہل اللہ کی صرف عظمتیں گھٹانے کے لیے تمہیں صرف یہ اعتراض آتے ہیں، اسے تو نے خود نہیں سوچا یار یہ کہیں ٹھنڈے علاقے سے کسی دریا کے کنارے پر کوئی باغ ہوگا، اس کی ٹہنی وہ بڑی ہوئی ہوگی، اس کا پھل گرا ہوگا تو وہ دریا میں بہتے بہتے آ گیا، کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ آندھا ہے ویسے تو گال ٹھیک ہے پر میں مولوی صاحب نہیں سلا سکے، میں کہا اگر نہیں بتا سکے تو اس کا یہ تو مطلب کہتے ہیں اچھا پھر یہ بتاؤ کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ 12 سال خدمت کرو پھر اس کے بعد ایک ایسی لڑکی سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا جو لولی ہوگی، اندھی ہوگی، وہ تم پھر وہ گونگی ہوگی، تو یہ بھلا کیا نیکی کا یہ انعام ہے؟ میں نے کہا تو نادان ہے نا، صرف لفظ بدلے تھے، حقیقت تو اس کے بالکل الٹ تھی۔ آپ نے فرمایا تھا وہ لولی ہے، آج تک اس کے قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف چل کر وہ نہیں گئے، اندھی ہے، آج تک اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، وہ کانوں سے بہری، آج تک اس نے کسی غیر محرم کا کلام نہیں سنا، گونگی، آج تک اس نے خلاف شریعت کوئی بات نہیں کہی۔ میں نے کہا یہ لفظ بول کر انہوں نے حقیقت میں اس نوجوان کو، حضرت غوث اعظم کے والد گرامی کو، ان کی 12 سالہ نعمتوں 12 سالہ خدمت کا بہترین صلہ اور انعام دیا تھا۔ یہ کوئی وہاں ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کی، اور کہا پھر 12 سال خدمت کیوں لی ہے؟ میں نے کہا نام خدمت کا تھا اور حقیقت عطا کی تھی۔ شیخ کی بندہ خدمت میں ہوتا، اگر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ربیہ حضور کی خدمت کرتے ہیں، ظاہری طور پر تو آپ کی خدمت میں حقیقت میں رسول اللہ کی عطاؤں کے حصول کے لیے کوشش لوگ، میں تو یقین جانے، میں تو یہ بہت بڑا دعویٰ نہیں ہے، چھوٹا سا ایک دین کا طالب علم ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارا پورے کا پورا تصور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حضور کے صحابہ کی سیرت سے مانتا ہوں۔ تو یہ الحمدللہ آخر دلتے اے حدیث سنانے بڑی حدیث مزدار حدیث ہے، اس حدیث تے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آخری حدیث ہو، اس کے بعد گفتگو ختم۔ نبی کریم علیہ السلام فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واجبت محبتی للمتحابین فیہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندے میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ جو بندے میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ علماء اس کا ایک معنی یہ کرتے ہیں کہ ان بندوں کے دلوں میں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان بندوں کے دلوں میں میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت انعام کے طور پر ڈال دیتا ہوں۔ گویا کہ محبت اولیاء یہ محبت خدا کے لیے پابند نظیرہ،
محبت اولیاء، محبت غوث آدم، محبت داتا گنج بخش علی حجویری، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے منزل سیڑھی اور سینہ کے ہے، زینہ کے ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ کا، جو بندے میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ ان کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں پہ اپنی مخلوق کے دلوں میں جمع دیتا ہوں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت فرمائی، ان سے محبت کی، بے شمار اس پر واقعات موجود ہیں۔ آگے حدیث کے اگلے جملے معنی یہی ہوگا واجبت محبتی للمتجالسین فیہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ واجبت محبتی للمتزاورین فیہ، حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جو میری وجہ سے بندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ چوتھا جملہ حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں واجبت محبتی للمتبادلین فیہ، جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اپنا مال بانٹتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، علم و عمل، علم و فضل میں مزید خیر و برکت و ترقی عطا فرمائے، اللہ پاک ایسے نگینوں کی حفاظت فرمائے۔ محفل پاک جاری و ساری ہے، ڈسکا کی سرزمین سے ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد انوار الحق قادری صاحب چوراہی صاحب تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آخری حاضری اور اس کے بعد انشاءاللہ درود و سلام اور تبرک لنگر آباد کے پیش خدمت کیا جائے گا۔ ایک ربائی اور مائک ان کے حوالے کروں، جو پیغام قبلہ علامہ صاحب نے دیا، جو پیغام آج کی محفل پاک کو سجا کے جناب چودھری محمد آصف گجر صاحب نے دیا کہ پلے بن لو کم دی گل میری، مصطفیٰ دی یاد نہ چھڑے آجے۔ انوار بھائی تشریف لائیے۔ پلے بن لو کم دی گل میری، مصطفیٰ دی یاد نہ چھڑے آجے۔ ایک تے پیرا ولیہ نے گیت گائے، دوجا شہر بغداد نہ چھڑے آجے۔ تے مصطفیٰ دی یاد نہ چھڑ کے تے دل نو کر برباد نہ چھڑے آجے۔ دنیا چھٹ دیئے تے چھٹ جاوے، خبردار میلاد نہ چھڑے